انسان بسا اوقات دنیا کی رنگینیوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور یہ تلویث اسے گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ انسان عجلت پسندی میں آ کے اپنے آپ کو خطاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کبھی اس پر نسیان کا حملہ ہوتا ہے تو کبھی یہ غفلت کا شکار، کبھی یہ حرص و ہوس میں مبتلا ہوتا ہے اور دنیا کے مقام و مرتبہ کے حصول کے لیے اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، تو کبھی مال و اولاد کی آزمائش میں پھنس کر اللہ سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ ایسے احوال میں انسان جب واپس پلٹنا چاہتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ دنیا جمع کرنے کے لیے مجھے نہیں بھیجا گیا، آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، جب اس کا ضمیر بیدار ہو کر اسے آواز دیتا ہے، اے بندے کہاں بھولا ہوا بھٹکا ہوا جا رہا ہے، اپنے خالق اور مالک کی طرف رجوع لا، توبہ کر، تو انسان کے اندر توبہ کا داعیہ جب بیدار ہوتا ہے پھر وہ سوچتا ہے توبہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، توبہ کے لیے موزوں وقت کیا ہونا چاہیے، کیسے توبہ کروں کہ جس سے مجھے معافی مل جائے، گناہوں سے چھٹکارا مل جائے اور زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے، باقی ماندہ زندگی گناہوں کی تلویث سے پاک گزر جائے۔ اور جو ہی وہ یہ سوچتا ہے تو رب العزت جل وعلا کے الفاظ اس کے کانوں میں رس گھولتے ہیں، وہ کہتا ہے افلا یتوبون الی اللہ، اے لوگو کیا تم اللہ کی طرف رجوع نہیں لے آتے، تم اس سے توبہ نہیں کر لیتے، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم رب کی طرف پلٹ آؤ، توبہ کرو، رجوع لاؤ اور اس سے بخشش مانگو؟ اور جب بندہ سوچتا ہے ہاں مولا یہ میری ضرورت ہے، حاجت ہے، پلٹنا چاہتا ہوں، تو رب العزت ساتھ ہی فرما دیتا ہے واللہ غفور الرحیم، فرماتا ہے پلٹو تو صحیح، آؤ تو صحیح، بخشش طلب تو کرو، رب بخشش فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تمہارا کام ہے پلٹ کے آنا اور اس کا کام ہے پلٹ کے آنے والے کو سنبھال لینا، تمہارا کام ہے توبہ کرنا اور اس کا کام ہے توبہ کو قبول فرمانا۔ وہ کہتا ہے عالم یعلم ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، فرمایا لوگوں کو اتنا بھی یاد نہیں رہا کہ بندے جب توبہ کرتے ہیں تو رب اس کو قبول فرماتا ہے، رب قابل توبہ ہے، رب توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، وہ پلٹیں تو صحیح اور رجوع تو لائیں، مائل تو ہوں، وہ تو آواز دیتا ہے اے لوگو ہے کوئی میری طرف رجوع لانے والا کہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دوں، اس کے لیے آخرت کا گھر آسان کر دوں، اسے اپنے لطف و احسان کی پناہ عطا فرما دوں، اسے فضل و احسان اور رحم و کرم کی سوغات سے مالا مال کر دوں۔ تو گرامی قدر
جب انسان کے اندر یہ داعیہ بیدار ہوتا ہے پھر وہ تلاش کرتا ہے معافی کیسے ملے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیسے معافی جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا نے اس کی قبولیت کا جو راستہ بتایا ہے، کائنات میں کوئی شخص بھی کسی دوسرے پر اتنی جلدی مہربان نہیں ہوتا جس قدر اللہ اپنی مخلوق پر مہربان ہوتا ہے۔ جس کا تعلق جتنا گہرا ہوتا ہے اس کی مہربانی اور عنایات بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ کسی شخص کے لیے انجان آدمی اتنا مہربان نہیں ہوتا جتنا جاننے والا ہوتا ہے۔ ہمسایہ جتنا فائدہ مند ہوتا ہے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور کسی کے ماں باپ اس پر جتنے مہربان ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور خدا جتنا مہربان ہوتا ہے اس کا تو اس دنیا میں تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے، ربط ہے، واسطہ ہے۔ ہم دنیا میں پھنسے جب اس کو بھولنے لگتے ہیں، وہ کبھی ماہ رمضان بیچ کے، کبھی عید کے ایام بیچ کے، کبھی حج کے ایام بیچ کے، کبھی لیلۃ القدر اور شب برات بیچ کے ہمیں یاد کرواتا ہے، بندو توبہ کے دروازے سے اب تمہیں ندا دی جا رہی ہے، آواز دی جا رہی ہے، آ جاؤ توبہ کے لیے، پلٹو تو صحیح، تمہارا رب تمہیں معاف فرما دے گا۔ اور گرامی قدر جو میں نے آیا مبارکہ سورہ مائدہ سے پڑھی، اس کا سیاق و سباق بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے ماقبل آیت میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو تثلیث کے قائل تھے۔ تثلیث کا معنی کہ وہ تین خدا مانتے تھے، تین معبود مانتے تھے، اور یہ شرک ہے، رب اسے گوارا ہی نہیں کرتا۔ وہ اللہ کو بھی معبود مانتے، اور پاک دامنہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی معبود مانتے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی معبود مانتے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ رب العزت جل وعلا نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، فرمایا البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، کہ کل تین معبود ہیں ان میں سے ایک اللہ ہے۔ رب العزت جل وعلا نے فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ یاد کر لیں ایک معبود کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، خدا تو دوسرا بھی کوئی نہیں، تیسرا کہاں سے آ گیا؟ وہ ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، برابر نہیں، شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے پائے کا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا برابر کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، ایک ہے اور کوئی نہیں۔ اب شرک اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، کفر سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی صفت معبودیت کا کسی اور کے لیے ثابت کرنا اللہ کو کسی طرح بھی گوارا ہی نہیں، اور رب کہتا ہے سب کو بھی چاہوں تو معاف کر دوں، یہ میری مشیت ہے، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، رب کہتا ہے شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اور یہاں شرک کرنے والے ان عیسائیوں کا تذکرہ کیا جو تثلیث کے قائل تھے، اور ساتھ فرمایا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا جو وہ بات کہہ رہے ہیں کہ تین خدا ہیں، اگر یہ اس سے باز نہ آئے تو ان کافروں کو المناک عذاب آن کے گرفتار کرے گا، پکڑ لے گا، یہ عذاب میں پکڑے جائیں گے، اس کی گرفت میں ہوں گے، اور المناک تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ اور اس کے بعد کہا ابھی تو تمہاری زندگی کی رمق باقی ہے، موقع ہے کہ بچ جاؤ۔ اور پھر فرمایا افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ اللہ کی طرف توبہ ہی نہیں کر لیتے؟ یہ نہیں کہہ دیتے ہم صرف تجھے ہی معبود مانتے ہیں، اسلام کے دامن میں پناہ نہیں لے لیتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ سے بخشش طلب نہیں کر لیتے؟
اے اللہ اتنا بڑا جرم ہے، وہ تیرے علاوہ اور بھی دو معبود مان رہے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیں گے، بخشش مانگیں گے تو کیا تو انہیں معاف کر دے گا؟ فرمایا ہاں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ رب کہتا ہے وہ آئیں تو صحیح، توبہ کریں تو صحیح، وہ دامن اسلام میں پناہ تو لیں اور تثلیث کے عقیدے کو ترک تو کریں، وہ عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں آ جائیں۔ خدا کہتا ہے انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا میں اس کو معاف کر دوں گا، اس لیے کہ بخشنا اور رحم فرمانا یہ میری صفت ہے۔ اور جب معاف کرنے والا خود آواز دے رہا ہو کہ میں معاف کرنے والا ہوں، آؤ تو صحیح، آسانی کر دوں گا، تب تو حوصلہ اور بھی بڑھ جاتا ہے معافی مانگنے کا۔ دنیا میں ہمدرد ترین جو رشتے ہیں، جن میں بہت زیادہ ہمدردی ہوتی ہے، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، اقربا کا اور دوستی کا رشتہ، گہرے تعلق کا رشتہ، ان میں بڑی ہمدردی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا پاس لحاظ رکھا جاتا ہے، خیال رکھا جاتا ہے، اور رشتوں میں یہی حسن ہے کہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھا جائے، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا جائے اور لوگوں کو راحتیں دینے والا بنا جائے۔ گرامی قدر ان رشتوں میں سے کسی رشتے کو ناراض کر بیٹھیں تو کبھی نہ کبھی تو یہ دائیہ دل میں پیدا ہوتا ہے، یار مجھ سے غلطی ہوئی اس لیے میرا دوست بچھڑ گیا۔ دوسرے دوستوں سے جو دونوں کا دوست ہو کہتا ہے کہ مجھے تو معافی نہیں لے دیتا، وہ کہتا ہے جاؤ جا کے معافی مانگ لو، کہتا نہیں پتہ نہیں ایسے معاف کرے گا کہ نہیں، تم ساتھ چلو نا، یا پہلے اس سے پوچھو کہ تمہارا دوست معافی مانگنے آئے گا تو معاف کرو گے کہ نہیں۔ وہ اس سے جا کے بات کرتا ہے کہ وہ بڑا شرمندہ ہے، اسے ندامت ہے، غلطی کا اعتراف کر رہا ہے، اب اسے احساس پیدا ہو گیا، آ جائے گا تو معاف کر دو گے؟ کہے گا کوئی بات نہیں، آ جائے تو میں معاف کر دوں گا۔ اب بتائیے جب وہ آئے گا، اسے خبر مل گئی کہ وہ معاف کرے گا، تو جب آئے گا تو پورے یقین سے آئے گا کہ جاؤں گا تو معافی ہو جائے گی، اور اگر جس سے معافی لینے آ رہا ہے وہ بڑا نرم دل ہو نا، تو دوست کو دیکھ کر وہ اسے معافی مانگنے کا بھی موقع نہیں دیتا، کہتا ہے مہربانی کہ تم آ گئے ورنہ میں ہی تمہیں منانے کے لیے آنے لگا تھا۔ وہ کہے مجھ سے غلطی ہو گئی، کہتا ہے چھوڑیے اس بات کو، غلطی کی کوئی بات نہیں ہے، دوست دوست ہوتے ہیں، یہ کون سی بات ہو گئی، میں نے تو اس کو محسوس ہی نہیں کیا، کیوں کہ وہ مہربان دوست ہے نا۔ کہتا ہے نہیں، آپ معافی مانگ کے مجھے شرمندہ نہ کریں، میں تو خود آپ کے پاس آنے والا تھا۔ اب بتائیے اس کا حوصلہ کتنا بڑا، فوراً وہ چل پڑتا ہے کہ اتنا مہربان دوست ہے تو معافی مانگ لوں۔ لیکن اگر سخت مزاج ہو، چاہے سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، اور انسان اس کو ناراض کرنے کے بعد راضی کرنے کے لیے نکلے، تو باپ کو جب سوچتا ہے تو کہتا ہے میرے باپ نے آج تک کبھی کسی کو معاف نہیں کیا، اس کا معافی کا دائیہ اسے ابھارتا ہے معافی مانگنے پر، پھر اس کے قدم رکتے ہیں کہ معافی نہیں ملے گی، بڑے سخت مزاج ہیں والد گرامی، معاف نہیں کرتے۔ بتائیے اب دوست سے معافی مانگنے والا جب دوست کی مہربانی کو جانتا ہے تو فوراً چلا جاتا ہے، اور باپ جس سے معافی مانگنے کا حق بہت زیادہ ہے اور معافی ملنے کے امکان بھی زیادہ ہوتے ہیں، جب سخت مزاج ہو تو اولاد بھی معافی مانگتے ہوئے کئی بار سوچتی ہے جائیں نہ جائیں، ایک قدم آگے اٹھتا ہے پھر پیچھے ہوتا ہے، اور جب کوئی کہہ دینا نہیں تمہارا باپ تمہاری علیحدگی پر بڑا رو رہا تھا اور وہ کہتا تھا وہ تو آیا ہی نہیں، تو کہتا ہے اچھا، پھر وہ بھاگتا ہوا جاتا ہے، باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے ابا جی مجھے معاف کر دیجئے، اور باپ تو پہلے ہی مہربان رشتہ ہوتا ہے، وہ سینے سے لگا لیتا ہے، کہتا بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے، تمہارے بغیر ہمارے گھر میں بھی رونق باقی نہیں تھی، تم تو ہمارے گھر کی رونق ہو، آنکھوں کی زینت ہو اور دل کا ٹکڑا ہو، تم کدھر تھے؟ اور گرامی قدر جتنی امید معافی ملنے کی زیادہ ہو اتنا ہی بندہ جلدی اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اور جہاں امید نہ ہو وہاں کہتا ہے معاف تو ہونا ہی نہیں، چلو جو وقت گزرتا ہے وہ گزارو۔
اور جب بندہ خدا کو ناراض کر بیٹھتا ہے نا، سوچتا ہے وہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو تمام قدرتوں کا مالک ہے، اسے تو میری ضرورت ہی نہیں، وہ تو حاجت مند ہے ہی نہیں، الصمد ہے، بے نیاز ہے، کیا جب میں پلٹ کر ادھر جاؤں گا وہ مجھے معاف کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا؟ جب بندہ یہ سوچتا ہے نا تو رب کا پیغام اسے بلا رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، واللہ غفور الرحیم، وہ تو پہلے سے اعلان فرما رہا ہے میں بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں، آؤ تو صحیح، پلٹو تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اور میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے جو حدیث میں بیان فرمایا وہ اس سے بھی آگے درجہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ صرف معاف کرتا ہی نہیں بلکہ جب کوئی معافی مانگ کے اس کی طرف آتا ہے رب اس کی توبہ پر خوشی کا بھی اظہار کرتا ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ معاف کر دیتا ہے بلکہ وہ خوش ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے حدیث میں اس کی ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا اس کی مثال یوں جانیے کہ رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مسافر صحرا نورد ہو اور کڑکتی دھوپ والے بڑے لمبے صحرا میں مسافر ہو، اس کے پاس ایک سواری ہو اور سواری پر ہی توشہ دان ہو، کچھ کھانے پینے کا سامان ہو، راستے میں وہ تھکا ہارا کسی درخت کی معمولی چھاؤں کے نیچے سستانے لگے کہ تھوڑا سا آرام کر لوں، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاس نہ سواری موجود ہو، نہ سامان حیات جو ہے وہ پاس موجود ہو، تو شادان اور سواری سب کچھ غائب ہے۔ وہ اٹھتا ہے، چاروں اطراف دیکھتا ہے، نہ یہاں زندگی کے کچھ آثار ہے، نہ پانی ہے، نہ ٹھنڈا سایہ ہے، نہ ہی کوئی انسان نظر آتا ہے، اور ایک سہارا سواری اور سامان زیست تھا وہ بھی چلا گیا، تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اب اسے موت نظر آنے لگتی ہے کہ یہیں ٹھہرا رہوں، کوئی درندہ آ جائے مجھے موت زدہ کر دے، حالات کی تلخیاں مجھے موت زدہ کر دیں، گرمی سردی کا مقابلہ نہ کر سکوں، کھانے پینے کے نہ ہونے کی وجہ سے کمزور ہو کے یہیں تڑپتا مر جاؤں۔ اب اسے یہ انتظار ہوتا ہے موت ہی ہے، اور موت کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا وہ نڈھال، تھکا ہارا اور پریشان حال، فاقوں کی وجہ سے کمزور ہونے والا، اچانک وہاں آنکھ بند کر کے لیٹتا ہے، اور سرکار سلام نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ آنکھ کھولتا ہے، اور جب کھولتا ہے تو اس کی سواری بھی موجود ہے، تو شادان بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کتنا خوش ہوتا ہوگا جسے زندگی سے نا امیدی ہو چکی تھی، اب زندگی کی بہاریں پھر نظر آنے لگیں، سواری بھی آ گئی، کھانے کا سامان بھی پاس موجود ہے، پینے کے لیے پانی بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے وہ صحرا نورد خوش ہوتا ہے نا، جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا بندہ پلٹ کے میرے پاس آ گیا، میرے بندے نے میری طرف رجوع کر لی۔ فرمایا وہ ہے بے نیاز مگر بندے کی توبہ پر وہ خوش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی، کہ ایک بندے کی کیفیت کو بیان کر کے آقا علیہ السلام نے اسے سمجھایا۔ آپ دیکھیے تو صحیح، جب پلٹیں دوست کی خوشی بھی دیدنی ہوتی ہے، بھائیوں کی خوشی بھی دیدنی ہوتی ہے، لیکن ماں اور باپ کی آغوش میں جب واپس پلٹیں نا وہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ میرا بیٹا آیا، میرا لخت جگر آیا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک مل گئی، کہ پتہ چلا کہ رشتہ جتنا گہرا ہو پلٹ کر آنے کی خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور 70 ماؤں کی شفقت اور مہربانی بھی ہیچ ہے خدا کے رحم و کرم پر۔ بتائیے جب ماں باپ اتنے خوش ہوتے ہیں تو جو بندہ توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں آتا ہے رب اس سے کتنا زیادہ خوش ہوتا ہوگا۔ گویا ایسے مواقع کو ضائع نہ کیا جائے۔
اپنے اندر سے اٹھنے والے داعیہ کی دعوت کو قبول کیا جائے اور رب کی طرف رجوع لائی جائے، ورنہ انسان اس دنیا کے احوال میں پھنسا پھنسا اور نئی سے نئی امیدیں لگا کے آگے بڑھنے والا انسان موت کی آغوش میں اتر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس وقت جب عین موت اس کے سر پہ کھڑی ہوتی ہے، رب کہتا ہے اس وقت وہ خواہش کرتا ہے 70 سال زندگی گزاری، 90 سال زندگی گزاری، 150 سال زندگی ہے، ساری زندگی غفلت میں گزارتا رہا۔ جب غرغرہ موت میں آیا، آثار موت واضح ہوئے، جب معالج و طبیب نے کہہ دیا اب اس کی خدمت کرو، اس کی زندگی کی ظاہری امید باقی نہیں ہے، یہ مہمان ہے تمہارے گھر چند گھنٹوں کا، چند لمحات کا، پھر بندہ پکارتا ہے، کہتا ہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تھوڑی سی مہلت نہیں دے دیتا، الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت۔ اب گویا اس سے پوچھا جاتا ہے بندے 150 سال تو نے گزارے، زندگی کی 70 بہاریں تو نے گزاری، 90 سال بیت گئے، اور کون سی چیز باقی ہے؟ کہتا تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ اب وہ بات نہیں کرے گا جو دنیا میں کرتا تھا۔ انسان کی زندگی مسلسل عمل کا نام ہے۔ پہلے وہ سوچتا ہے کہ پڑھ جاؤں، پھر سوچتا ہے اچھی ملازمت مل جائے، شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، پھر سوچتا ہے بچے جوان ہو جائیں، یہ کاروبار سنبھالے، اب ان کی شادی کرنی ہے، آگے سے آگے سوچتا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی انسان کی سوچ ایسی ہو کہ اسے اور کوئی سوچ باقی نہ رہے، یا پھر وہ اللہ پر توکل کرنے والا ہو اور راضی برضا رہنے والا ہو، قناعت پسند ہو کہ جس پر ہے اسی پر وہ خوش ہے، کہتا ہے مجھ سے تو اس کا بھی شکر ادا نہیں ہوتا، اب نیا مطالبہ کیا کروں۔ یہ تو اولیاء، صلحاء اور نیک بندوں کی عادت ہے، معمول ہے۔ عام آدمی کی کیفیت یہ نہیں، وہ جہاں پہنچتا ہے اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ انسان جو ساری عمر یہ سوچتا تھا ابھی اولاد کی تعلیم کا میں نے سوچنا ہے، ان کے لیے مکان بنانا ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، آگے پھر ان کی اولاد کے لیے کچھ جمع کرنا ہے، جب موت آنے والی ہوتی ہے، آثار واضح ہوتے ہیں، کہتا ہے رب تھوڑی سی مہلت دے دیتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے سب کچھ کر لیا، 2 کام باقی ہیں۔ رب کہتا ہے کیا باقی ہے؟ کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ، پہلا کام زندگی بھر 70 سال مال جمع کرتا رہا، اب چاہتا ہوں تھوڑی سی مہلت مل جائے کہ وہ خیرات کر دوں، خرچ کر دوں، تیری راہ میں دے دوں۔ پھر پوچھا جاتا ہے دوسرا کیا کام ہے؟ وہ کہتا ہے وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ نہیں کہتا فلاں عہدہ ابھی مجھے نہیں ملا، ابھی فلاں گریڈ ملنا تھا، اس کے لیے مہلت مل جائے۔ کہتا ہے سب کچھ میں نے کر لیا، نیک نہیں بن سکا، اے اللہ تھوڑی مہلت مل جائے کہ نیک بن جاؤں۔ رب العزت فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا جب وقت آ جاتا ہے پھر ایک لمحہ بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ پھر وہ ہائے وائے کرتا رہے، پکارتا رہے کہ مولا تھوڑی سی مہلت۔ رب کہتا نہیں وہ 70 سال مہلت ہی نہیں تھے، وہ 90 سال مہلت میں نہیں گزرے، وہ تو نے 1.5 صدی گزار دی، اسے مہلت نہیں سمجھتا؟ وہ کہتا ہے مولا وہ غفلت میں گزار دی، اب آثار واضح ہوئے، مجھے یاد آیا کہ آخرت کے لیے کچھ کرنا تھا، دنیا کے لیے تو سب کچھ کر لیا، ناموری حاصل کی، عہدے حاصل کیے، مال حاصل کیا، لیکن کچھ آخرت کے لیے بھی کر لوں۔ رب العزت نے کہا اب خواہشات تیرے اندر دفن ہی رہیں گی، پوری نہیں کی جائیں گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا جب وقت آ جاتا ہے پھر اللہ کسی کو کوئی مہلت نہیں دیتا۔ گرامی قدر، توبہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے اس وقت تک کھلا ہوتا ہے جب تک وہ موت کو اپنے سامنے دیکھ نہیں لیتا۔ اس وقت جب وہ موت کو سامنے دیکھ لیتا ہے، وہ کہتا رہے نا اب ایمان لایا۔ فرعون جب غرغرہ موت میں تھا اور پانی کے اندر ڈبکیاں کھا رہا تھا، غرق ہو رہا تھا، اور فوراً پکارنے لگا، کہنے لگا اب ایمان لاتا ہوں، وہی معبود ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں،
بنو اسرائیل جیسے ایمان لائے میں ایسا ایمان لاتا ہوں۔ رب نے کہا الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لاتا ہے، پہلے نہیں لاتا تھا۔ وکنت من المفسدین، بڑا فسادی تھا، اب ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا لائے ایمان، کرے دعوے، لیکن وہ دعوے رب کو قبول نہیں ہے، اور غرغرہ موت میں قبول نہیں کیے جاتے۔ اس سے پہلے جب زندگی اپنے رواں دواں حالت میں ہو، کوئی بندہ پلٹ آئے، چاہے وہ 100 سال کی عمر میں پلٹ آئے، جب پلٹے گا تو اللہ اس کے پلٹنے کی برکت سے پچھلے گناہ معاف کر کے اس کے لیے آسانی کا راستہ نکال دے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، ایک بوڑھا لاغر کمزور نحیف شخص لاٹھی کے سہارے پر مشکل سے چل کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہا تھا، اور اس نے آ کے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے عہدیاں کی، عہد شکن رہا، گناہ کیے، اب بڑا شرمندہ ہوں، نادم ہوں، شرمسار ہوں۔ تبھی بندہ آتا ہے نا جب شرمندگی اسے اس پر ابھارتی ہے۔ حضور کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی؟ اب گویا یہ اس کی ندامت اصل میں توبہ ہی تھی، اس کی شرمندگی اور یہ سوال کرنا گویا اسے اندر سے یہ بات کھائے جا رہی تھی، اے بندے بوڑھا ہو گیا، اب چلنے کے بھی قابل نہیں، لاٹھی کے سہارے پہ چل رہا ہے، اب بھی رب کی طرف رجوع نہیں لائے گا، کب رجوع لائے گا؟ آقا علیہ السلام نے اس سے ایک سوال کیا کہ اے بندے بتا، کیا تو یہ مانتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ کلمہ توحید کہتا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ بھی کہتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میں تجھے ضمانت دیتا ہوں، تیری عہد شکنیاں بھی معاف اور تیرے گناہ بھی معاف، اللہ نے تیرے لیے جنت کا راستہ صاف کر دیا ہے۔ اب دیکھیے اسے کس وقت خیال آیا؟ جب اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور کمزوری نے اسے مجبور کر دیا کہ لاٹھی کے سہارے پر چلے، لیکن خیال پکا آ گیا، شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، اور دل کے پکے ارادے سے چل نکلا۔ اس نے کہا کوئی راستہ تلاش کر لوں، آخرت بڑی سخت چیز ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، اس سے بچاؤ کے لیے نکل پڑوں۔ اب اس نے جب آ کے حاجت پیش کی تو آقا علیہ السلام نے ایک سوال کیا، رب کے ایک معبود ہونے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے کہا حضور اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، آپ کے رسول ہونے پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر جا، تیرے لیے اللہ نے راستہ صاف کر دیا ہے۔ گرامیہ قدر، ابھی ہماری زندگی کی چلتی ہوئی سانسیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ مہلت باقی ہے، پلٹا جا سکتا ہے، رجوع کرنے سے، توبہ کرنے سے قبولیت کا یقین ہے، اور پلٹ آئیں گے تو آسانیاں ہو جائیں گی، دنیا اور آخرت کی بلائیاں جمع کر دی جائیں گی۔ لیکن جب اب بھی نہ پلٹیں تو کب پلٹیں گے؟ آنے والی رات جو شب براءت ہے، آقا علیہ السلام نے جس کے متعلق فرمایا اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ میری امت میں اتنی زیادہ بخشش فرماتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ میری امت کی بخشش عطا کرتا ہے۔ اور کیسی رات ہے یہ رات، اور لیلۃ القدر ایسی عظیم راتیں ہیں کہ ہر رات پچھلے پہر اللہ کی خاص رحمتیں بندوں کو پکارتی ہیں، اور گویا وہ آواز دیتی ہیں بندے اٹھ، سب سو گئے تو مجھے 2 سجدے کر لے، سب غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں تو مجھے یاد کر لے، تیرا رب وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، اس کی طرف مائل ہو جا، رجوع کر۔ اور تہجد گزار لوگ، نیک پرہیزگار لوگ، صالحین اولیاء لوگ، وہ رات کے اس پہر میں اٹھ کے رب کی بارگاہ میں مناجات کر لیتے ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں قیام کر کے اسے راضی کر لیتے ہیں۔ لیکن دن بھر کے کام کاج کے تھکے ہوئے لوگ یا غفلت اور سستی کے مارے ہوئے لوگ رات کا وہ پہر
سوئے سوئے گزار دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جل وعلا کی رحمت تو دیکھیے، رب چاہتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر جو نہیں مجھے پکار سکے، میں وہ پچھلے پہر کی رحمتیں رات کے پہلے پہر اتار کے ان کے لیے بھی سامان نجات پیدا فرما دیتا ہوں۔ تبھی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، فرمایا جب شعبان کے مہینے کی درمیانی رات آئے تو رات کو عبادت میں گزارو، اللہ کی یاد میں گزارو، قیام اور بندگی میں گزارو، اور آنے والا دن جو ہے وہ روزے سے گزارو۔ فرمایا فإن اللہ تعالیٰ ينزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، اس لیے کہ اس رات میں اللہ نزول اجلال فرماتا ہے، اس کی خاص رحمتیں سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر آ جاتی ہیں، اور پھر وہ آواز دیتی ہیں، الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق حلال کا متلاشی، ہم اس کے لیے اس کا راستہ کھول دیں۔ الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش و مغفرت مانگنے والا، کیا آج اسے معاف کر دیں۔ الا من مبتل فاعافی، ہے کوئی تکلیف اور غم میں مبتلا، ہے کوئی پریشانی میں پھنسا ہوا، ہے کوئی بیماریوں میں جکڑا ہوا، ہے کوئی مبتلائے غم و الم، آج وہ رجوع تو کرے کہ میں اسے عافیت دے دوں، سکون بخش دوں، راحت دے دوں۔ الا من کذا الا من کذا، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، ساری رات رب کی خاص رحمتیں یہ بندوں کو یہ ندا دیتی رہتی ہیں۔ تو گرامیہ قدر، ایسا موقع جس میں ادھر سے آوازیں آ رہی ہوں، غنیمت کا موقع ہے۔ ویسے تو جب بھی بندہ اس کی طرف رجوع لائے وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جب ادھر سے آواز آ رہی ہو پھر اس کے مواقع اور بڑھ جاتے ہیں، اور بندے اپنی غفلت کو دور کر کے ندامت و شرمندگی کے ساتھ، توبہ کے ارادے کے ساتھ اس کی طرف پلٹ آئیں، ضرور وہ اپنے فضل و احسان سے انہیں قبول فرما لیتا ہے۔ تبھی تو وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے، الم یعلموا، لوگوں تمہیں یہ بھی نہیں پتا، ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تم آؤ تو صحیح، رجوع تو لاؤ، پلٹو تو صحیح، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ سورہ زمر میں جب آیت نازل ہوئی نا جس میں فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اور یہ آیت صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ پہلی جو میں نے پڑھی تھی وہ سب کے لیے تھی جس میں توبہ کا حکم تھا، یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہا اے ثوبان، اے میرے صحابہ، اللہ نے کہا نا کوئی رجوع لائے، آئے تو صحیح، پلٹے تو صحیح، امید لگائے رحمت کی، ادھر آئے اللہ گناہ معاف کر دے گا، سارے گناہ بخش دے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سخت پریشانی کی کیفیت ہے، اور وہ دور تھا جب کھانے پینے کے لیے بھی دقت تھی، کیسر و کسریٰ تو موجیں اڑا رہے تھے، اور مسلمانوں کو سوشلی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا، جو اسلام کا نام لیتا اسے زد و کوب کیا جاتا، سختی کی کیفیت تھی، مسلمانوں کو جنگوں میں مخالفین کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑا۔ اس دور میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ایمان والو، یہ اللہ نے جو آیت اتاری ہے نا، اس سے میں اتنا خوش ہوا ہوں، اگر ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ ہمیں ہی دے دیا جائے اور کسی کو کچھ بھی نہ ملے تو ہم اس پر بھی اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنا اس آیت کے نازل ہونے پر ہم خوش ہوئے، اس لیے کہ یہ آیت تو بخشش کا سامان دے رہی ہے، لوگوں کو خدا کا پیغام دے رہی ہے، دعوت دے رہی ہے، لوگوں امید تو لگاؤ، پلٹو تو صحیح، رجوع تو کرو، توبہ کرو، آؤ اس طرف، وہ تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے، پلٹنے والوں کو دامن رحمت میں چھپا لیتا ہے۔ تو گرامیہ قدر، آئیے ان قیمتی لمحات کو اپنے لیے غنیمت جانیں اور غرغرہ موت سے پہلے پہلے اس کی طرف رجوع کریں۔